الحمدللہ یہ ملاقات بامانی اور مفید رہی۔ یہاں رہنے والے ہمارے تمام احباب نے اس بات پر زور دیا تھا کہ اگرچہ یہاں کے مفتی حضرات کا طریقہ کار ہمارے مزاج و مذاق سے مختلف ہے، لیکن ملک میں دینی کام کو آگے بڑھانے کے لیے بحالات موجودہ ان سے روابط قائم ہونا نہایت ضروری ہے، اور اس کے بغیر یہاں کوئی مفید کام کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لحاظ سے یہ حضرات ان ملاقاتوں سے بہت مطمئن اور مسرور تھے۔ مغرب کی نماز ہم نے واپس قیام گاہ پر پہنچ کر پڑھی، اور عشاء کے بعد ہمارے میزبان جناب ہارون صاحب نے رات کے کھانے پر ماسکو کے احباب کا اچھا خاصا اجتماع کر رکھا تھا، اور ماسکو کی فضا میں یو پی کے ٹکسالی کھانوں کا بہترین انتخاب دسترخوان پر سجایا ہوا تھا۔ بیشتر حضرات کے ذہن میں بہت سے سوالات تھے، جن میں سے کچھ اجتماعی طور پر پوچھے گئے اور کچھ مختلف حضرات نے تنہائی میں پوچھنے چاہے، اور اس طرح فردن فردن ان حضرات کو جوابات دیے گئے، اور رات گئے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اگلا دن روس میں ہمارا آخری دن تھا، اور اسی دن مغرب کے بعد ہماری واپسی طے تھی۔ 2 رات قبل جب میں ٹرین میں تھا، میرے پاس روس میں پاکستانی سفارت خانے کے سیکنڈ سیکریٹری جناب آفتاب حسین خان صاحب کا فون آیا تھا، اور انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ماسکو کے قیام کے دوران میں کسی وقت پاکستانی سفارت خانے بھی جاؤں۔ یہ صاحب اپنا بچپن دارالعلوم کے پڑوس میں گزار چکے تھے، اس لیے میری آمد کی خبر سن کر انہوں نے بڑے اہتمام سے رابطہ قائم کیا تھا۔ روس میں آئندہ دینی کام کے لیے بھی پاکستانی سفارت خانے کی وساطت ضروری تھی۔ بالخصوص یہاں کے مفتی صاحبان نے ہم سے کہا تھا کہ ہم تک کتابیں پہنچانے کا محفوظ ترین طریقہ یہ ہے کہ کتابیں سفارت خانے کے ذریعے آئیں۔ چنانچہ آج ہم نے سفارت خانے جانا طے کیا، لیکن ساتھیوں نے وہاں جاتے ہوئے ماسکو کے کچھ اور مقامات بھی دکھائے، مثلا وہ جگہ جہاں روسی حکومت نے دوسری جنگ عظیم کی یادگار بنائی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے موقع پر روس کی افواج نے یہاں جرمنی کو شکست دی تھی۔ اس کی یادگار کے طور پر یہاں ایک بڑا طویل و عریض پارک بنایا گیا ہے، جہاں علامتی طور پر ٹینک اور بم وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، اور کمیونزم کے زوال کے بعد نئی حکومت نے اپنے سیکولر ہونے کے نشان کے طور پر خود اپنی طرف سے مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے الگ الگ عبادت گاہیں تعمیر کی ہیں۔ چنانچہ یہاں ایک خوبصورت مسجد بھی بنائی گئی ہے۔ اسی پارک کے سامنے روس کی سب سے بڑی یونیورسٹی کی شاندار عمارت ہے، جس میں دنیا بھر کے طلباء زیر تعلیم ہیں۔ روس کی سب سے طویل و عریض اور خوبصورت سڑک کوتو زویسکی پراسپیکٹ سے گزرتے ہوئے بالآخر ہم پاکستانی سفارت خانے پہنچے۔ جناب آفتاب حسین خان صاحب نے محبت سے استقبال کیا، اور ان سے دوسری باتوں کے علاوہ کتابوں کی ترسیل اور یہاں سے جانے والے طلباء کے سلسلے میں بھی بات ہوئی۔ نماز ظہر بھی ہم نے سفارت خانے میں ادا کی، اور یہیں سے وطن واپسی کے لیے ایئرپورٹ روانہ ہو گئے، اور دبئی کے راستے اگلے دن علی صبح کراچی واپس پہنچے۔ مجموعی تاثرات: یہ میرا روس کا پہلا دورہ تھا، اور جس ملک کے حالات دور دور سے سنا کرتے تھے اسے بچشم خود دیکھنے کا پہلی بار موقع ملا۔ یہ سفر اگرچہ مسلسل مصروفیات کی وجہ سے ایک تھکا دینے والا سفر تھا، لیکن یہ بڑا معلومات آفریں، دلچسپ اور کئی اعتبار سے مفید ثابت ہوا۔ آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو یقین کرنا مشکل ہوتا کہ اس ملک میں اب بھی مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے جو اپنے اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ جب دنیا بھر میں اشتراکی نظریات کا غلغلہ برپا تھا، اس وقت جب کہیں سے یہ آواز اٹھتی کہ اشتراکی ممالک میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو ہمارے ملک کے اشتراکیت نواز حلقے اسے امریکی پروپیگنڈا قرار دیا کرتے تھے۔ اب جو روسی مسلمانوں کی خود اپنی زبان سے اس دور کے حالات سنے ہیں، تو اندازہ ہوا کہ ظلم و ستم کی جو داستانیں اس وقت ہم تک پہنچی تھیں وہ حقیقت کا 10واں حصہ بھی نہیں تھیں۔ میرا یہ سفر اس وقت ہوا جب کمیونزم یہاں 74 سال تک اپنا سکہ بٹھانے کے بعد اپنے زوال کو پہنچ چکا تھا، اور نئے جمہوری نظام کو قائم ہوئے بھی 17 سال گزر چکے تھے۔ اس لیے دونوں زمانوں کو دیکھنے والے موجود تھے، اور دونوں نظاموں کا موازنہ کر سکتے تھے۔ ان کے مشاہدات اور تجربات ان سے براہ راست معلوم کرنے کا موقع ملا، اور نئے انقلاب کے نتیجے میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں ان کا بذات خود مشاہدہ ہوا۔ کمیونزم کے دور میں اپنی تکنیکی ترقی کے باوجود روس ایک سادگی پسند ملک تھا، جس میں سرمایہ دار ممالک جیسی رونق نہیں تھی، لیکن کمیونزم کے سقوط کے بعد
وہ یورپ کے دوسرے سرمایہ دار شہروں کی ساری اچھی بری ادائیں سیکھ چکا ہے۔ وہ تمام ملٹی نیشنل کمپنیاں جو کبھی ماسکو کا رخ نہیں کر سکتی تھیں، ان سب نے یہاں اپنے تجارتی اڈے اسی آب و تاب کے ساتھ جما لیے ہیں جو سرمایہ دار ملکوں میں نظر آتی ہیں۔ جس امریکی تہذیب کا نام کبھی یہاں گالی سمجھا جاتا تھا، آج وہ نوجوانوں کا آئیڈیل بنے ہوئی ہے۔ جہاں کبھی پرائیویٹ تجارت کی تشہیر کا تصور تک نہ تھا، آج وہاں قدم قدم پر بڑے بڑے نیون سائن جگمگا رہے ہیں۔ وہی الہی کی رہنمائی کے بغیر انسان افراد و تفرید کی جن انتہاؤں کے درمیان جھولتا رہتا ہے، اس کا انتہائی عبرتناک نظارہ روس کے انقلابات میں آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ زار روس کے زمانے میں سرمایہ داروں اور جاگیرداروں نے غریبوں کے ساتھ جو ناانصافیاں روا رکھی ہوئی تھیں، کمیونزم اس کا رد عمل تھا جو اپنے ناعاقبت اندیش جوش کے سیلاب میں شخصی آزادیوں کی ہر جائز قدر کو بہا لے گیا، اور اس نے پورے ملک کو ایک وسیع قید خانے میں تبدیل کر دیا۔ 70 سال سے زائد مدت تک لوگ مساوات کے پرفریب نعرے سے دھوکہ کھا کر جبر و استبداد کی گھٹی ہوئی فضا میں زندگی گزارتے رہے، لیکن جب اس فریب کا جادو ٹوٹا اور لوگوں کو اس گھٹی ہوئی زندگی سے آزادی ملی، تو وہ ایک مرتبہ پھر ساری معقول حدود کو پھلانگ کر مادر پدر آزاد ہو گئے۔ کمیونزم کے دور کا ایک مثبت پہلو یہ تھا کہ اس میں روپے پیسے کی اندھی دوڑ نہیں تھی، لیکن اب ہر شخص اس دوڑ میں تمام مذہبی اور اخلاقی قدروں کو رونتا ہوا بکٹوٹ بھاگ رہا ہے۔ غریب و امیر کے درمیان فاصلے بڑھ گئے ہیں اور ان کے انداز زندگی کا فرق نمایاں ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں رشوت ستانی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ کمیونزم کے دور میں اپنی ساری برائیوں کے باوجود عریانی و فحاشی پر کسی درجے میں ایک روک قائم تھی۔ اب یہ روک ہٹ گئی ہے اور دوسرے مغربی ملکوں کی طرح یہاں بھی فحاشی کا افریت کوچہ و بازار میں ننگا ناچ رہا ہے۔ غرض جس تیزی کے ساتھ یہ ملک اشتراکیت کی پہلی تجربہ گاہ بنا تھا، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اس میں سرمایہ دارانہ نظام اپنی پوری فتنہ سامانیوں کے ساتھ اپنے پاؤں جما چکا ہے۔ میں نے یہاں کے مختلف لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کے عام باشندے کمیونزم کے دور کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا موجودہ نظام زندگی کو۔ تقریباً سب لوگوں کا جواب ایک ہی تھا کہ جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں وہ تو کمیونزم کے دور کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ اس میں انہیں ایک معین ماہانہ آمدنی مل جایا کرتی تھی، اور اب انہیں پیسے کی دوڑ میں دوسرے سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن نئی نسل کو اس نئے نظام میں جو آزادی اور زیب و زینت میسر آئی ہے، نفسانی خواہشات کی تکمیل کے دروازے جس طرح چوپٹ کھلے ہیں اور زیادہ دولت مند ہونے کے جو مواقع ملے ہیں، اس کی وجہ سے وہ اسی نظام کو بہتر سمجھتی ہیں، اور کمیونزم کی طرف واپس جانا اس کو کسی طرح گوارا نہیں ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، مجموعی حیثیت سے وہ اس لیے خوش ہیں کہ دینی عبادات ادا کرنے پر کمیونزم کے دور میں جو تشدد ہوتا تھا، اب انہیں اس سے نجات مل گئی ہے، اور اسی لیے ان کی مساجد تعمیر اور آباد ہو رہی ہیں، مدارس کھلنے کے امکانات بھی پیدا ہوئے ہیں، اور اب انہیں عالم اسلام کے دوسرے ممالک سے رابطے پیدا کرنے کا بھی موقع ملا ہے۔ البتہ چیچنیا کی تحریکی آزادی کی وجہ سے یہ بات اب بھی باقی ہے کہ خاص طور سے مسلمان حلیہ رکھنے والوں پر سرکاری ایجنسیوں کی کڑی نگاہ رہتی ہے، اور معمولی شبہات کے نتیجے میں اب بھی لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہیں۔ اور فی الحال روس میں دین کی تعلیم و تبلیغ کا کام جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان مفتی حضرات کو اعتماد میں لے کر چلیں جو سرکاری سطح پر تسلیم شدہ ہیں۔ اور میرے اس دورے کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان حضرات سے روابط استوار ہوں، اور پھر ان کے ذریعے وہاں تعلیم و تبلیغ کو آگے بڑھانے کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا ہو کیا جائے، جو الحمدللہ بڑی حد تک حاصل ہوا۔ اور ساتھ ہی اس دورے سے مجھے یہ احساس بڑی شدت کے ساتھ پیدا ہوا کہ عالم اسلام کو اس خطۂ زمین کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس ملک کے حالات اور ضروریات سے عالم اسلام بڑی حد تک بے خبر ہے۔ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ روس میں حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق مسلمانوں کی تعداد 2.5 کروڑ ہے، اور واقع میں اس سے زائد بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس طویل و عریض ملک میں جو فن لینڈ سے جاپان تک پھیلا ہوا ہے، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان بڑی تعداد میں آباد نہ ہوں۔ لیکن اب وہ صورتحال باقی نہیں رہی۔ وہاں کے مسلمان دینی تعلیم و تربیت اور تبلیغ کے حاجت مند ہیں، اور ان میدانوں میں جتنی کوششیں امریکہ اور یورپ کے دوسرے ممالک میں صرف ہوئی ہیں، اب یہاں ان سے زیادہ اہتمام کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ملک اس بات کا مستحق ہے
کہ وہاں تبلیغی جماعتیں کثرت کے ساتھ جائیں، تعلیمی ادارے قائم ہوں اور اسی زبان میں دینی لٹریچر تیار کر کے پھیلایا جائے اور وہاں کے طلباء ہمارے ملک میں تعلیم حاصل کریں۔ اس وقت روسی زبان میں دینی کتابوں کی تشویشناک حد تک کمی ہے، جسے جلد از جلد پورا کرنا ضروری ہے۔ تاتارستان کے ایک عالم جو پاکستان کے رائیونڈ کے مدرسے سے تعلیم حاصل کر کے گئے ہیں، روسی زبان میں متعدد کتابوں کا ترجمہ کر چکے ہیں، جن میں تعلیم الاسلام اور بہشتی زیور شامل ہیں۔ میرے بعض مضامین کا بھی انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور اب انہوں نے میرے اصلاحی خطبات پر منتخب حصوں کا ترجمہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، لیکن یہ کام بڑے پیمانے پر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے اس سفر نامے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو حضرات وہاں کے حالات سے واقف نہیں ہیں وہ ان ضروریات کا احساس کر کے جس میدان میں جو خدمت کر سکتے ہوں اس سے دریغ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 10 روز جاپان میں، جمادی الاولی 1429 ہجری، مئی 2008 عیسوی۔ حمد و ستائش اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور درود و سلام اس کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ 11 سال پہلے بھی میں جاپان جا چکا ہوں، جس کا تذکرہ میری کتاب دنیا میرے آگے میں دنیا کے گرد ایک سفر کے عنوان کے تحت موجود ہے، لیکن اس وقت میں امریکہ سے واپسی پر راستے کی ایک منزل کے طور پر صرف 2 رات ٹوکیو میں رکا تھا، اس لیے وہ جاپان کا ایک سرسری اور تعارفی سفر تھا۔ لیکن اس مرتبہ منزل مقصود ہی جاپان تھی اور وہاں 10 روز گزارنے کا موقع ملا اور کچھ نئے مقامات دیکھنے کے علاوہ جاپانی زندگی کے کچھ اور پہلو بھی سامنے آئے جن کے تذکرے کے لیے یہ سفر نامہ حاضر ہے۔ جاپان کے کچھ تاجر دوستوں کی طرف سے تقریباً سال بھر سے یہ فرمائش تھی کہ میں ہفتہ 10 دن ان کے ساتھ گزاروں اور ان کے تجارتی مسائل میں شرعی مشورے دینے کے علاوہ عام مسلمانوں سے دعوتی اور اصلاحی خطابات بھی ہوں۔ یہ سفر ٹلتا رہا، یہاں تک کہ میں نے دارالعلوم کے ششمائی امتحانات کے زمانے میں وہاں جانے کا ارادہ کیا اور یکم جمادی الاولی 1429 ہجری مطابق 7 مئی 2008 کی رات کو تھائی ایئر ویز کے طیارے سے روانگی ہوئی اور بینکاک سے طیارہ تبدیل کیا، جس نے اگلے دن جاپانی وقت شام کے 4 بجے کے قریب، جو پاکستانی وقت سے 4 گھنٹے آگے ہیں، ٹوکیو کے نریتا ایئرپورٹ پر اتارا۔ میرے دوست جناب آصف صاحب، جن کا تذکرہ میں اپنے فجی کے سفر نامے میں کر چکا ہوں، اب جاپان منتقل ہو گئے ہیں اور اس سفر کے اصل محرک وہی تھے۔ وہ اپنے رفقا کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے، جن میں مولانا سلمان تھانوی، مولانا انس صاحب اور عتیق صاحب بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ نریتا ایئرپورٹ شہر سے بہت دور ہے اور ہمارے قیام کا انتظام ٹوکیو کے ایک مضافاتی شہر ابینا میں تھا، اس لیے ایئرپورٹ سے قیام گاہ تک کا فاصلہ تقریباً 2.5 گھنٹے میں طے ہوا۔ راستے میں مغرب کا وقت ہوا تو ہم جاپان کے مشہور صنعتی شہر یوکوہاما کی بندرگاہ کے قریب سے گزر رہے تھے۔ یہاں ایک کئی کلومیٹر لمبا رسوں سے لٹکتا ہوا پل ہے جو کہیں سمندر اور کہیں آبادی پر سے بل کھاتا ہوا گزرا ہے اور بذات خود ایک عجوبہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی پل کے نیچے ایک پارکنگ کا علاقہ ہے جو ایک تفریح گاہ سمجھی جاتی ہے۔ یہاں ہم نماز مغرب کے لیے رکے اور اوپر نگاہ اٹھائی تو اس بڑے پل کے نیچے خمدار پلوں کا ایک اور جال بچھا ہوا تھا جس پر کاریں مختلف سمتوں میں دوڑ رہی تھیں۔ ایک ایسا منظر جو چند لمحوں کے لیے انسان کو مبہوت کرنے کے لیے کافی ہے۔ موسم میں بڑی خوشگوار خنکی تھی اور تازہ ہوا کے جھونکوں نے جسم و دماغ کو تھوڑی دیر کے لیے تازہ کر دیا۔ عشاء کے قریب ہم قیام گاہ پر پہنچے۔ یہ ایک ریسٹ ہاؤس تھا جو ابینا شہر کے خوبصورت علاقے میں 3ری منزل پر واقع تھا۔ ہمارے میزبان جناب حامد عزیز صاحب نے یہاں کاروں کی خرید و فروخت کے لیے ایک کمپنی قائم کی ہوئی ہے۔ اس کی خوبصورت عمارت کی 3ری منزل پر انہوں نے یہ کشادہ ریسٹ ہاؤس بنایا ہے جو تمام رہائشی سہولتوں سے آراستہ ہے۔ انہوں نے ہی اس عمارت کے قریب ایک مسجد تعمیر کی ہے جو مدینہ مسجد ابینا کے نام سے معروف ہے۔ جاپان میں مکانات اور تعمیر کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ 200 مربع گز پر بنی ہوئی 3 منزلہ مسجد ہے جس کی تعمیر پر پاکستان کے حساب سے تقریباً 7 کروڑ روپے لاگت آئی ہے۔ مسجد کے ساتھ ایک جگہ کاروں کی پارکنگ کے لیے بھی کرائے پر لی ہوئی ہے۔ اس مسجد میں عشاء کی نماز ادا کی اور نماز کے بعد حاضرین سے مختصر خطاب بھی ہوا۔ اگلی صبح جمعہ تھا۔ نماز فجر کی جماعت یہاں 4:10 پر ہو رہی تھی اور سورج 4:30 بجے نکل رہا تھا، لہذا رات بہت مختصر تھی۔ مسجد کی دیوار قبلہ کے سامنے ایک دریا کے کنارے طویل و عریض پارک ہے جہاں میں نے فجر کے بعد اپنی چہل قدمی کا معمول پورا کیا اور اس کے بعد آرام۔
جمعہ کے وقت مسجد کی تینوں منزلیں نمازیوں سے بھر گئی تھیں۔ جمعہ سے پہلے میرا خطاب اردو میں ہوا، جس کا ساتھ ساتھ جاپانی اور انگریزی میں ترجمہ کرنے کا انتظام موجود تھا۔ نماز کے بعد دور دور سے آئے ہوئے مسلمانوں سے ملاقات بھی ہوئی اور کچھ دیر جاپان میں مسلمانوں کی زندگی اور اس کے مسائل کے بارے میں مذاکرہ بھی رہا۔ اسی روز مغرب کے بعد ٹوکیو کے بعض مسلمان رہنما ملاقات کے لیے تشریف لائے، جن میں ٹوکیو اسلامک سینٹر کے انتظامی سربراہ مولانا سلیم الرحمان صاحب دارالعلوم ندوۃ العلماء سے پڑھے ہوئے ہیں اور سالہ سال سے اسلامک سینٹر میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مولانا سلمان تھانوی صاحب ہمارے دوست مولانا قاری احمد میاں تھانوی صاحب کے صاحبزادے ہیں، جو ابینہ میں تعلیم و تدریس میں اور مسلمانوں کے دینی مسائل میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ جناب ابراہیم اوکوبو صاحب ایک جاپانی نژاد نو مسلم ہیں، جو دعوت دین کے کام میں یہاں بڑے سرگرم ہیں اور ہر طبقہ خیال کے مسلمان انہیں بہت عزت و احترام سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے تبلیغی نصاب کا جاپانی زبان میں ترجمہ کیا ہے اور آج کل فضائل صدقات کے ترجمے میں مصروف ہیں۔ انہوں نے جاپانی مسلمانوں کی مشکلات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ملک میں مستند اہل علم کی تعداد بہت کم ہے اور جو اہل علم موجود ہیں ان کے درمیان رابطے کی کمی ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات مسلمانوں کو حلال و حرام کے مسائل میں بڑی دشواری پیش آتی ہے۔